شاہ بطحہ کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اعطاہ اسماع الخلائق، اسے لوگوں کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی مبارک گھڑیاں جاری و ساری ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو نہ صرف پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں عاشقان اولیاء، عاشقان غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور غوث اعظم جیلانی، حضرت شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک مناتے ہیں، اور عاشقان غوث اعظم اسے بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی شان و عظمت سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی شان کا عالم یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ آپ کی شان یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی کا سلسلہ ہوا، آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر 18 پارے زبانی سنا دیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یہ تھی کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ کا ذوق عبادت ایسا تھا کہ جیسے ہی بے وضو ہوتے، وضو فرما کر 2 رکعت نفل ادا کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ شان تھی کہ 15 سال تک آپ روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کا علم ایسا تھا کہ آپ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے کرامت پر 500 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ چور، ڈاکو، فسادی لوگوں نے توبہ کی، اور آپ کی یہ شان تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا تھا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ کریم ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیا ٹاپک آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ویسے تو آپ کی بڑی شان و عظمت ہے، اولیاء کرام آپ کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی اولیاء کرام نے آپ کی آمد کی بشارتیں دیں، اور کس کس نے بشارت دی یہ تو انشاءاللہ جب گفتگو کریں گے سنیں گے۔ جی سیدی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق بشارات کا آج ہمارا موضوع ہے، تو کس کس نے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد کی بشارت دی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اعلیٰ و اولا بالا و والا نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے غوث پاک کی بشارت ارشاد فرمائی وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یعنی پیش کی، آپ نے غیب کی خبر بتا دی، خوشخبری سنا دی۔ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام ہے موسیٰ، اور پورا نام ہم لیتے ہیں ابو صالح، آپ کے والد صاحب کے نام کی کنیت ہے۔ سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، جس رات غوث پاک نے دنیا میں تشریف لانا ہے اسی رات یہ خواب میں آقا کی زیارت کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں اور ائمہ خدا بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، اور یہ سب غوث پاک کے گھر جلوہ فرما ہے۔ اور میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، میٹھے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث پاک کے نانا جان، کیونکہ میرے غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب كشان بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اللہ کے محبوب ولایت کا فرما رہے ہیں، اور ابھی تشریف آوری ہوئی ہے، جو ولی ہے اور میرا محبوب ہے، یعنی میری بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہے، اور وہ محبوب اللہ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا مقام ہے، پسندیدہ ہے۔ اور میرے نبی غیب کی خبریں ارشاد فرماتے ہیں اس کی اولیاء میں، اقطاب میں وہی شان ہوگی جیسی شان میری نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی غوث اعظم کی غوث آمد۔ پاک کی بشارت، پیارا شعر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو شان مجھے نبی اور رسولوں میں ہے وہی شان ولیوں میں غوث پاک کی ہوگی۔ اس کو نظم کیا کسی فارسی عاشق اولیاء نے، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، چوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم اولیاء میں ایسے ہیں جیسے انبیاء میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے یوں بھی اس کو وہ نظم کیا نا، جو ولی قبل تھے یا آباد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر سنائی، تو یہاں میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا، اور اس کا بیان قرآن میں ہے، اس کا بیان حدیث میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ پاک ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے، فرض علوم سیکھیے، کتنی زبردست کتاب ہے یہ، اللہ کرے ہم اس میں سیکھیں
اس کو پڑھیں، اس میں عقائد کی اصلاح بھی، اعمال کی اصلاح بھی ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہ عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا رکھنا اس تعلق سے بھی بتایا گیا ہے، اور بہت ساری آیتیں حدیثیں ہیں۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 26-27 ہے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 ہے۔ کتنی آیات اور کتنی احادیث اس پر گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بشارت انبیاء کرام نے بھی دی، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام نے بھی بشارت دی۔ ہوا یوں کہ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کے والد ماجد، یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ غوث پاک کا سارا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ، ماں باپ، نانا نانی، آپ کی اولاد، اولیاء کا گھرانہ۔ آپ کی پھوپھی کی کرامت بھی مشہور پھوپھی ہے۔ کی کرامت، وہ جھاڑو یعنی کہ لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، بی بی صاحبہ کچھ کرم کیجئے، دعا کیجئے، آپ نے جھاڑو دی اور عرض کی یا اللہ جھاڑو دے دی، چھڑکاؤ تو فرما دے، تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کا گھرانہ۔ تو غوث پاک کے والد صاحب نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے علاوہ انبیاء کرام، جملہ انبیاء کرام، انہوں نے یہ بشارت دی غوث پاک کے والد کو کہ تمام ولی تمہارے بیٹے کے مطیع ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، حکم ماننے والے ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی انبیاء کرام بھی آپ کے والد محترم کو بشارتیں دے رہے ہیں، غوث اعظم آنے والے۔ جو حضور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا، پھر انبیاء کرام کا تشریف لانا، بشارت دینا، تو ایک تو آپ نے فرمایا غیب کی خبر دی جا رہی، تو انبیاء کی حیات کا بھی اس میں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، بے شک تبھی تو وہ تشریف لا رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ انبیاء کا معاملہ جو نا عام لوگوں کی طرح نہیں۔ دیکھیں شہداء کی حیات پر قرآن گواہ ہے، وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ اچھا، وہ نظر آ رہا ہے کہ خون بہ گیا، وہ انتقال کر گئے، حرکت نہیں کر رہے، حرکت نہیں کر رہے، ان کو دفن کیا جا رہا ہے، سب معاملات ہو رہے ہیں، تو ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولا جائے گا۔ فرمائے ان کو مردہ نہ کہو، اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ سبحان اور اللہ۔ یہ تو ہیں شہید، یعنی شہید وہی ہوگا جو نبی پر ایمان لائے گا، تو ہی ایمان والا ہے، تو ہی شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اب جس پر ایمان لایا تو وہ اس ان کا معاملہ تو ظاہری بات ہے افضل و اعلیٰ ہیں وہ۔ اور انبیاء کرام اور سید الانبیاء سب سے افضل و اعلیٰ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ موت کا وعدہ پورا ہوا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بیان فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں نہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ، جی یصلون، نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں مجھے روایت یاد آ رہی تھی، باعمل حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے، اس کے جسم میں قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ انبیاء تو انبیاء ہیں نا۔ اور کتنی پیاری مثال ہے، شب معراج، شب اسراء، سارے نبی اقصی میں جمع ہوئے نا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی نا، یہ زندہ تھے جبھی تو آئے،
اور ان کو خبر بھی ہو گئی، یہ پہنچ بھی گئے، میرے نبی کا استقبال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے قریب سے حضور گزرے تو موسیٰ علیہ السلام مزار مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء کا معاملہ جدا ہے اور یہ عرفہ و اعلیٰ لوگ ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر تو نمازوں کی کمی کا وہ معاملہ ہوا۔ اچھا پھر اللہ کی شان دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے قریب سے حضور گزرتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہ مقتدی ہیں، اور جب چھٹے آسمان پر تو وہاں وہ منتظر ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ نہیں پہنچے، یہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں تینوں جگہ پر موجود تھے۔ اللہ نے شان عطا فرمائی انبیاء کو۔ جب اگر ہم فرشتوں اور انبیاء کا معاملہ دیکھتے ہیں تو فرشتوں سے انبیاء افضل ہیں، تو جو ملک الموت علیہ السلام ہے یہ بھی تو ایک وقت میں کئی جگہ روح قبض کرنا اور منکر نکیر کا قبروں میں پہنچنا، تو انبیاء تو ان سے افضل ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بہرحال غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، اور جب آپ کی آمد ہو رہی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام بشارت دے رہے ہیں، تو حضور غوث پاک سے پہلے کے جو اولیاء گزرے کیا ان میں سے بھی کسی نے بشارت دی؟ سید التابعین، خیر التابعین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ شان و عظمت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پہلے خلیفہ بنے، سبحان اللہ۔ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں، وہ کام میں مشغول ہوتی، آپ کم سن تھے، ابھی شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے، چھوٹے تھے، جب آپ روتے تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گود میں اٹھا لیتی اور اپنا دودھ پلاتی۔ ان کو یہ شان و عظمت حاصل ہے، ان کا نام فاروق اعظم نے رکھا، اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے رہنما بنائے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رہنما بنائے، بہت بڑے عالم، مفسر قرآن، اور بہت اللہ نے ان کو شان و عظمت عطا خوف فرمائی۔ خدا کا بھی ان کا بہت بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ڈرے والوں کی- ہوئے رہتے تھے، جی، اللہ والوں کی باتیں جو حلیات الاولیاء کا ترجمہ شائع ہوا ہے اس میں ان کی تفصیلی پڑھیں، وہ بہت زیادہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہنے والے اولیاء میں بہت مشہور ہیں۔ وہ آپ نے غوث پاک کی بشارت دی تھی، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اللہ کی شان ہے، اولیاء بھی اللہ کی عطا سے انبیاء کے توسط سے غیب کی خبریں دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی عطا سے، اور اس پہ بھی وسوسے نہیں پالنے چاہیے، جو علماء حقہ نے بیان کیا اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ غوث پاک کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بشارت دی کہ آپ کے زمانے سے لے کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک آپ نے تفصیلی خبر بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ صرف آپ نے بشارت نہیں دی، آپ اور غوث پاک کے درمیان سینکڑوں سال، ہو سکتا ہے کوئی 300-400 سال ہوں گے، کیونکہ آپ پہلی صدی ہجری کے بزرگ 470 ہوں میں گے۔ غوث پاک کی ولادت ہوئی۔ جی، کچھ 400 سال کے لگ بھگ کا وہ عرصہ ہے۔ اس دوران جتنے اولیاء سب نے میرے غوث پاک کی بشارتیں دی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ میں اولیاء کے غیب کی خبر کے تعلق سے بھی عرض کر دوں، خود میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں لکھا ہے نا، اخبار الاخیار، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، آپ نے لکھا کہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی میں تمہیں بتا دیتا تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی شانیں بہت عرفہ والا ہیں، اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، آپ کی مثنوی شریف بہت مشہور ماشاءاللہ، وہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اولیاء کی محبت سے معمور نصیحت کے اشعار آپ کے بہت زبردست فارسی میں، تو ایک شعر جو اس میں اولیاء کی شان کا بیان ہے وہ سناتا ہوں۔
لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چه محفوظ است محفوظ از خطا، از چه محفوظ است محفوظ از خطا۔ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی، اور لوح محفوظ جو ہے قیامت تک کے ہونے والے معاملات، پہلے کے معاملات سب لکھے ہیں، اور لوح محفوظ ہر خطا سے محفوظ ہے اور اولیاء کے پیش نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ اولیاء لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، تو پھر پچھلی خبریں بھی بتائیں گے، اگلی خبریں بھی بتائیں گے، جو لکھا ہے پڑھیں گے، بتائیں گے اور بتاتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا، اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم بلا عطا شبہ فرمایا۔ بلا شبہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم